ایک موقع پر دیکھو آج ہمارا یہی حال ہے. ایک موقع پر حضرت بہلول بازاروں میں چل رہے تھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک صدا لگائے, ایک اعلان کیا, لوگوں آج اللہ تیار ہے, میں بندوں اور اللہ کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے, صلح کرانے کے لیے نکلا ہوں. اے لوگوں مان لو, اللہ کی مان لو, اللہ کے حبیب کی مان لو. لوگ سمجھتے تھے دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, لیکن ایک ہی صدا تھی بغداد کی گلیوں میں, سمرقند کی گلیوں میں, جہاں جہاں حضرت بہلول جاتے ایک ہی بات کہتے, لوگوں آج موقع ہے, بہلول آج بندوں اور خدا کے درمیان صلح کرانے کے لیے نکلا ہے. لوگوں آمدہ ہو جاؤ, آ جاؤ اللہ سے صلح کرا لو. یہ صدا بہت دنوں تک لگاتے رہے. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا, جا کر ایک قبرستان میں چپ چاپ بیٹھ گئے. ایک قبرستان تھا شہر کا, گئے چپ چاپ آرام سے بیٹھ گئے. ایک بزرگ نے دیکھا, پوچھا, بہلول چند دنوں پہلے دیکھ رہا تھا آپ شہر کی گلیوں میں, بازاروں میں, نکڑ پر, چوراہوں میں, چوکوں میں صدا لگاتے پھر رہے تھے, لوگوں آج وقت ہے اللہ اور بندوں کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے نکلا ہوں. لیکن آج کیا ہو گیا, خاموشی سے آ کر آج تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو. کہا کہ آج بھی وہی کام کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا, آج بھی وہی کام کر رہا ہوں. کل گلیوں میں چیخ چیخ کر کہتا تھا, لوگوں تمہارے اور اللہ کے درمیان صلح کرانے آیا ہوں. آج بھی وہی کام کر رہا ہوں, آج بھی بندے اور اللہ کے درمیان صلح کرانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کہا کہ بہلول کیسے؟ کہا دیکھو کل وہ وقت تھا, یہی وہ لوگ ہیں جو قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آج ان قبروں کے اندر سوئے ہوئے, کل تک زندہ تھے. جب یہ زندہ تھے میں کہتا تھا کہ لوگوں اللہ اور تمہارے درمیان صلح کرانے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن کون مانتا تھا؟ کسی کو فجر چھوڑ کر, گھر سے اٹھ کر, بستر سے اٹھ کر مسجد کو آنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی. بھرے رمضان کے اندر جو ہم نے حال بنا رکھا ہے, یاد رکھو اچھی طرح سے, ہمارے اگر حالات نہیں بدلے اور بھی بدتر حالات آئیں گے. اسے سنبھالنے کے لیے تیار ہو. لاک ڈاؤن ہوتا ہے, مساجد کے دروازے توڑ کر آتے ہیں ہم لوگ, لیکن اب مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اب مساجد کے دروازے توڑ کر باہر جانے میں لگے ہیں. ہر جگہ کا یہی حال ہے. میں ایک مسجد کے ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, تقریباً پوری امت مسلمہ کا یہ مزاج بن گیا ہے. بہت شرم سے ڈوب پڑنے کا مقام ہے ہمارے لیے, افسوس کی بات ہے. کیا بنا رکھا ہے ہم نے قرآن و سنت کے ساتھ, اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ جو بنایا, کیا ہمارے معاشرے کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوگا؟ آج کافر جو مسلط ہے یہ اللہ کا عذاب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حالات کے بعد بندہ اللہ کا گھر اور در پکڑ لے, یہ امتحان ہے. حالات کے بعد بندہ اللہ کے گھر سے دور ہو جائے, یہ عذاب ہے. حالات آ رہے, بندے اللہ کے گھر سے دور ہوتے جا رہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. کس کس شکل میں آئے گا, کیسے آئے گا, وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ردنڈی کے اندر کل کا جو واقعہ ہے, کتنا افسوسناک واقعہ ہے. گنڈیاں کھولنے کو چلے جانا اس میں ہوا. پہلے سجدے میں سر رکھو, اللہ سے مانگنا سیکھو, اللہ کو مناؤ, اللہ سے مصالحت کراؤ, صلح کراؤ. بہلول نے فرمایا کل بھی یہی کام کر رہا تھا, آج بھی یہی کام کر رہا ہوں. ان بزرگ نے فرمایا بہلول تو پھر ہوا کیا؟ فرمایا کل یہ لوگ زندہ تھے اور میں جب اللہ سے کہتا تھا اللہ تیرے بندے صلح کے لیے آ رہے ہیں, اللہ نے کہا میں تیار ہوں, لیکن بندے تیار نہیں تھے. آج انہی قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں, آج بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ تیرے بندوں سے صلح کرانے آیا ہوں. آج بندے تیار ہیں لیکن اللہ تیار نہیں. آنکھ بند ہونے کے بعد